السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 120 سیریل ہے. ہم نے کل آپ سے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کی بات بڑی اہم ہے اور آپ کو پچھلے سے ربط میں جوڑنا چاہیے. میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے تقریباً 8 بڑے بڑے واقعات رونما ہونے کے چانسز ہیں. جو 8 میں نے ذکر کیا تھا اس میں سے آخر کے جو 4 ذکر کیا تھا کہ سفیانی نام کا آدمی جو ہے وہ زبردست قسم کا خلفشار پیدا کرے گا اور ایک بہت بڑے طبقے کو مسلمانوں کو قتل کرے گا. اس کے بعد پھر دوسرا میں نے اس میں بتایا تھا، یعنی 5ویں چیز کہ عراق شام پر جو ہے وہ عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ مینا میں زبردست خون خرابہ ہوگا. اور آخری بتایا تھا 8واں کہ حجاز میں جو ہے وہ ایک جو اصل والی ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، اس کا قتل کیا جائے گا. تو اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ صورتحال یہ ہوگی کہ اب 3 گروہ ایسے ہیں جو مکے اور مدینے کو ٹارگٹ بنائیں گے. غور سے سنیے گا. 3 گروہ ایسے ہوں گے جو مکے اور مدینے کو ٹارگٹ بنائیں گے. تو ایک یہ سفیانی ہوگا، اس کے ساتھ کچھ یہودی مل جائیں گے، اور جو شام پر قبضہ ہوا ہوگا عیسائیوں کا وہ. تو یہ 3 گروہ بن گئے، یہودی اور یہ سفیانی اور کیا کہتے ہیں نصارہ. اب نصارہ میں جس نے شام پر قبضہ کیا ہے اس کے پہلے بھی ایک گروہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس نے صلح کی تھی اور بعد میں غداری کی. کل یہ بات بھی یہ گروہ بھی شامل ہو جائے گا. بہرحال لے دے کر کے اب 3 گروہ ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ کسی طرح مکے اور مدینے کو ایک دم اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہدی جو ہیں وہ ان کا لقب ہے. مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے، اچانک راتوں رات ان کو یہ معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس طریقے سے بات پیدا کرے گا کہ اب ان کو معلوم ہوگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. میں پہلے قبل اس کے اب آپ کو مختصر یہ بتا دیا کہ ایسے حالات میں یہ سارے دشمن ٹارگٹ بنا رہے ہیں مکے اور مدینے کو. ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا، آپ نے فرمایا پہلے ان کے خاندان کا ایک بایو ڈاٹا دیکھیے آپ، جو یہ مہندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف انداز میں بات فرمائی. ایک جگہ آپ نے فرمایا رجل من اہل بیتی، یہ جو مہدی ہوں گے، یہ جو آدمی ہوں گے، یہ میرے خاندان سے ہوں گے. ایک جگہ آپ نے فرمایا رجل من بنی ہاشم، ان خاندان میں بھی بنو ہاشم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہیں اور پھر قریش کا جو قبیلہ ہاشم ہے اس سے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بنو ہاشم سے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا رجل من اطرتی، عین میرے خاندان سے ہوں گے، یعنی میرے جو نسل چلی ہے میری بیٹیوں سے، ان بیٹیوں کے نسل سے ہوں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہوا من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. بات صحیح میں رہے، خاندان کا بھی ذکر کیا، قبیلے کا بھی ذکر کیا، اپنے گھر کا بھی ذکر کیا. اس میں سے اب خاص کس کو کر دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے 3 لڑکے تھے. ایک کو لوگ کم جانتے ہیں، ایک کا نام تو حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک محسن ہے. جو محسن ہے سب سے چھوٹے، یہ بہت ہی بچپن میں انتقال کر گئے 5-6 سال کی عمر میں، لہذا تاریخ میں لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. لیکن حقیقت میں یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. تو حسن اور حسین، اب یہ سوال ہے کہ حسن کے خاندان سے ہوں گے یا حسین کے خاندان سے ہوں گے. شیعہ حضرات اس میں کوشش کرتے ہیں کہ حسین کے خاندان سے ثابت کریں.
ہمارے پاس جو صحیح حدیثیں ہیں اس سے حسن کے خاندان سے ثابت ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ پیدا ہوگا ہمارے خاندان میں وہ حسن کے خاندان سے ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر کے فرمایا، حدیث ہے، نظر الی ابنہ الحسن، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کی طرف دیکھا، فقال ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سردار ہونے کی اطلاع دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ، آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا یسمى باسم نبیکم، جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق، سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے اور صورت میں حضرت حسن کی طرح ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ملتے جلتے ہوں گے اور اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے۔ بہرحال وہ لفظ میں اس قسم کی گنجائش ہے ترجمہ کرنے میں۔ ایک بات پکی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ان کے نام کے بارے میں ہے کہ یواتی اسمہ اسم، کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وہ اسم ابی ہی اسم، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کی، یعنی نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ۔ آپ کو بتایا تھا غالباً یاد ہوگا کہ جونپور میں ایک صاحب نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا نام کچھ تھا، جب اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا تو سارے نام کیا کر لیے تھے، اس نے چینج کر لیا تھا، امی کا نام بھی چینج کر لیا، ابا کے نام بھی چینج کیا، اپنا بھی نام چینج کیا، تاکہ ہمارے اوپر وہ مہندی ہونے کا کیا ہو جائے، اپروول ہو جائے۔ اب تک بہت سے لوگ آپ کے مہندی ہونے کا دعویٰ اپنے آپ کو کرتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کی عمر 40 سے 45 سال ہے ان کو یاد ہوگا کہ 83 یا 80 میں جو ہے وہ مکے میں ایک ہنگامہ ہوا تھا جس میں انہوں نے مہندی کا دعویٰ کیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا بیت اللہ پر، اور صاحب ہم لوگ مہندی ہیں۔ تو اس طریقے سے ابھی آپ کے حیدرآباد کے قریب میں ابھی بھی جو ہے وہ طبقہ موجود ہے، مہدوی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ احمد نگر آپ کے ڈاؤن کے آگے جو شہر پڑتا ہے احمد نگر، وہاں پر بھی اس قسم کو لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کی مستقل کتاب ہے، لیکن یہ سب حقیقت میں فالوورز ہیں محمد جونپوری کے۔ تو اس طریقے سے مہدویت کو ہمیشہ لوگوں نے اپنے لیے کیش کرانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے بڑی اس کی پہچان یہ ہے کہ مہندی کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ جس وقت ظہور ہوگا مہندی کا، جس وقت ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر وہ کرامات رکھے گا، اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی شکست کا سوال نہیں ہے۔ تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ماں کے نام کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک ان کی سیدھی ہوگی اور چہرہ بڑا چمکتا ہوگا۔ یہ پہچان بتائی جا رہی ہے تاکہ لوگ، اچھا یہ اتنا پہچان کیوں بتایا جا رہا ہے، اس پر بڑا سوال ہے کہ مطلب نام باپ کا یہ ساری، حقیقت میں ایک آدمی اگر بچپن سے مہندی ہوتا نا تو پہچانتے لوگ پہچان لیتے، یہ اچانک 24 گھنٹے میں نکلیں گے۔ لہذا اگر اس طریقے سے ایگزیکٹ ان کا جو ہے وہ ڈیفینیشن نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں بات نہیں بتائی جائے گی تو لوگ بہت کنفیوز ہوں گے۔ پہلے سے اس لیے نہیں بتایا گیا، اگر پیدا ہوتے ہی مہندی ہو جاتے تو حقیقت میں کیا ہے کہ یہ جتنے حالات، ایک مرتبہ حالات خراب ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ بتانا ہے پروردگار عالم کو ہماری طاقت کے بعد ساری طاقتیں کیا ہیں، فیل ہے۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امام مہدی مقابلہ کریں گے تو بہت کم اسلحہ ان کے پاس ہوگا۔ بعض حدیثوں سے ایسی تشریح ہوتی ہے کہ جیسی جنگ بدر میں صورتحال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ 313 کا لشکر لے کر کے گئے تھے اور سامنے زبردست فوج سے ٹکر ہو گئی، ایسے ہی مہندی سے بھی معاملہ بنے گا۔ اور بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ایسے ہی مہندی کی مدد کے لیے بھی جو ہے وہ فرشتے نازل ہوں گے۔ بہرحال ان کی شکل کے بارے میں یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت نقل کی کہ ناک
اونچی ہوگی اور پیشانی چمکدار ہوگی. یہ حاکم کی روایت ہے اور حاکم نے اس کو کہا ہے کہ یہ مسلم اور بخاری کے شرط پر ہے. ایک ہوتا ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں پائی جائے، ایک ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم نے جو حدیث کی شرط رکھی ہے اس شرط پر حدیث آ جائے، اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث گرچہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لیکن جو اس کنڈیشن امام بخاری اور مسلم نے رکھی ہے اس کنڈیشن پر یہ حدیث پوری اترتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو وطن ہوگا رجل من اہل المدینہ، یہ مدینہ کے ہوں گے. تو اب ساری باتیں کلیئر ہو گئی، خاندان بھی معلوم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا، ان کے گھر کا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مدینے سے ہوں گے، اور ان کے نام کے بھی پتہ چل گئی. یہ ساری حدیثیں جتنی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں سب صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کو بھی فرمایا کہ بتایا آپ کو کہ مدینے سے ہوں گے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ احمد بن حنبل کی روایت ہے جو نقل کرنے جا رہا ہوں، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، بیہقی میں بھی ہے اور ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ، ایک رات میں پروردگار عالم ان کی کایا پلٹے گا. کس کی؟ مہدی کی. جب یہ صبح اٹھیں گے، حالات تو ادھر پورے خراب ہو چکے ہوں گے، جب یہ صبح اٹھیں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ ان کے اپنی ذاتی طور پر حالات خراب ہوں گے. اور اسی سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حجاز کا ایک خلیفہ قتل کیا جائے گا، اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہوگی، 1 یا 2 دن کی. جیسے ہی ان کو اپنی حقیقت معلوم ہوگی، اب میں اب اصل بات بتا رہا ہوں ان کا کارنامہ یہاں سے، جب ان کو یہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا اور عجیب عجیب کیفیت طاری ہونے لگے گی، تو ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں یہ حجاز کے جو خلیفہ کا قتل کیا گیا ہے لوگ آ کر کے ہم کو خلیفہ نہ بنائیں، لہذا یہ مدینے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ ہم مکے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارا نام نہیں لیں. دیکھیں یہ بات آپ کو بتائیں، ہمارے یہاں اسلامی پالیسی بھی ہے کہ عہدہ طلب کرنا جو ہے نا وہ ہمارے اچھا نہیں ہے، بلکہ اگر شرعی مطلب اسلامی حکومت ہو اور کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی فلاں پوسٹ کو چاہتا ہے تو اسلامی حکومت وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا اسی وقت. جیسے الیکشن ہو اور ایک آدمی کہتا میں MLA بننا چاہتا ہوں، اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ یہ اعلان کر دے میں MLA بننا چاہتا ہوں، اسی وقت وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یہ اسلامک پالیسی ہے، ابھی وقت نہیں ہے اس پر پوری بحث کی جا سکتی ہے کہ جتنی پوسٹیں ہوتی ہیں کی پوسٹیں خاص کر اس میں جو ہے وہ کوئی آدمی اپنے آپ سے پیش نہیں کرے، عوام کے اندر یہ جذبہ ہو کہ صاحب اس پوسٹ کا فلاں آدمی مستحق ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جتنی پوسٹیں آپ کی ہوتی ہیں نا کارپوریٹر یہ سب اس میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے سے عہدے کو طلب کرتا ہے تو اللہ اپنی مدد کو چھین لیتا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ہماری مساجد، مدارس، یہ مینجمنٹ، اس میں جتنے بھی مطلب ہم کو چیئرمین بننا چاہیے، ہم کو ٹرسٹی بننا چاہیے، ہم کو ممبر بننا چاہیے، یہ جتنی ہماری خواہشیں ہیں یہ سب اسلامی لحاظ سے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو کہ لوگ آپ کو پکڑ کر بنائیں کہ آپ صاحب یہ عہدہ قبول کریں، اور وہ بندہ یہ کہتا رہے کہ صاحب میں اس بات کا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں، میں نہ میرے اندر صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. صرف ایک واقعہ ہمارے پاس ہے قرآن کریم کا جس میں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا ہے کہ مجھے آپ یہ پوسٹ دیجئے وزارت کی. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر میں قحط پڑا تو قحط پڑنے کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی کہ 7 سال تک جو ہے وہ قحط پڑے گا اور پہلے 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، پھر 7 سال قحط پڑے گا، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے. تو جب یوسف علیہ السلام، بڑی لمبی چوڑی پوری بات ہے، جب جیل سے اس بنیاد پر بادشاہ نے ان کو کہا کہ نکال لاؤ، جس نے اتنا بڑا مسئلہ بتایا ہے کہ 7 سال یہ ہونے والا ہے، 7 سال پھر یہ ہونے والا ہے، تو جب قحط پڑ گیا تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اس کا انچارج بنائیں کہ میں لوگوں کو صحیح ڈسٹریبیوٹ کروں کہ غلہ صحیح پہنچ سکے، کیونکہ وہاں بھی کرپشن کے چانسز تھے، کرپشن وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ ہماری اسکیم کوئی
फ्लड वगैरह कहीं सैलाब आता है, जब स्कीम जाती है तो 10 रुपया सैलाब वालों को पहुंचता है, 90 रुपये बीच में खा जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है 90 रुपए वहां तक पहुंचते ही नहीं है, सिर्फ 10 रुपए वहां पहुंचता है। ऐसे हालात में लोग और ज्यादा लूटने की फिक्र करते हैं। बहुत से लोग तो दुआ करते हैं ऐसे हालात मुल्क में पैदा होते रहें, हजारों मिनिस्टर्स और मतलब गवर्नमेंट के लोगों की जॉब जो है वो बेहतरीन उनको इनकम का जरिया हो जाता है। ऐसी हालत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां पर ये जो डिमांड की, तो हमारे उलमा इसका जवाब देते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ये डिमांड की कि हमको वजीर बना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हालात यहां पर ऐसे हैं कि अगर कोई भी इस पोस्ट पर आ गया तो मारेगा, बेड़ा गर्क कर देगा। लिहाजा अपने आप को उन्होंने पेश किया। तो बाद लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा कहीं सारे जाहिल लोग हों और सारे लोग करप्शन वाले हों और कोई आदमी ये समझ रहा हो तकवे वाला, तो वो अपने आप को लोगों के सामने पेश कर सकता है। लेकिन उसके अलावा और दूसरी बात, वो नबी हैं, आम आदमी से कयास भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये मेहदी वहां से भागेंगे मक्का आकर के, मक्के में पनाह लेंगे बैतुल्ला में। जब बैतुल्ला में पनाह लेंगे तो यहां से लोग इनको पीछा करना शुरू करेंगे। कहां से? मदीने वाले। किताब ये बादशाह का कत्ल हुआ है, लिहाजा अब जो है मेहंदी को तलाश किया जाए। अब मेहंदी तो कोई था नहीं, इसके पहले तलाश करने की क्या जरूरत। वो जो रात में उनके तब्दीली आई थी, सुबह से उनके मदीने के बारे में अफवाहें शुरू हो जाएंगी कि एक आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो लोग उनको तलाश करेंगे कि साहब ये फिर इसको बना दिया जाए। तो वो अपने घर में लापता होंगे, वो मक्के आ चुके होंगे। जब मक्के आ चुके होंगे, वहां पर आकर के बैतुल्लाह में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में इनसे मुलाकात होगी, और होने के बाद मक्के के भी कुछ खास लोग और मदीने के भी खुशखास लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। जब ये बैत करेंगे और इनकी करामतें और इनके अंदर जो खूबियां पैदा हुई होंगी, इसका चर्चा बड़ी तेजी से फैलेगा, क्योंकि दुनिया उस वक्त इतना ज्यादा छोटी हो चुकी होगी कि सेकंडों में और मिनटों में बातें क्या होंगी, पास होंगी। तो इनकी इस इत्तला की खबर ये 3 गिरोह को मिलेगी। अब नोट करना जो बात कहना चाह रहा था, एक सुफियानी गिरोह को मिलेगी, एक ईसाइयों को मिलेगी, और एक क्या है, यहूदियों को मिलेगी। अच्छा, ये पहले से ही मक्के पे टारगेट इनका है कि हमको मक्के पर हमला करना है। तो सुफियानी जो गिरोह है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा कि अपने लोगों को भेजेगा कि सुना है कि वहां पर कोई शख्स ऐसा हुआ है कि जिसके हाथ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लिहाजा जा करके उसका किला कमा करो। जब वो वहां से फौज चलेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकरीबन 6 रवायतें इस पर हमारी हैं, और तकरीबन सारी की सारी सही रवायतें हैं। बुखारी और मुस्लिम की भी रवायत है। बैदा जगह एक है, जुल्हलैफा से करीब में। आपने फरमाया कि बैदा तक ये फौज पहुंच चुकी होगी, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला रह जाएगा। अल्लाह के रसूल साहब फरमाया कि जब बैदा पर पहुंचेगी, ये लोग क़याम करेंगे, फौज क़याम करेंगे, तो बीच का हिस्सा धंस जाएगा, बीच का। अच्छा, ये लोग शरारत क्या करेंगे कि रास्ते में जहां से होते हुए आ रहे हैं ना, तो बहुत से मुसलमानों को भी जबरदस्ती अपने उसमें अंदर क्या करेंगे, फौज में शामिल करेंगे। अगर नहीं शामिल करेंगे तो तुमको खत्म करेंगे। तो एक बहुत बड़ी जो है तादाद उसमें मुसलमानों की भी शामिल होगी, कुछ मजबूरी की बुनियाद पर, कुछ उनकी लालच की बुनियाद पर, जैसे आज भी होता है कि जो है वो खरीदा जाता है, बिकते हैं मुसलमान, ऐसी वो कैफियत होगी। तो अल्लाह का हुक्म है कि मेरी उम्मत के भी लोग इसमें शामिल होंगे। तो वो जब फौज जब ठहरी हुई होगी और बीच का हिस्सा जमीन में पूरा धंस जाएगा, तो बीच वाले इत्तला देना चाहेंगे जब धंसने लगेंगे कि इधर नहीं आओ, धंसना शुरू हो जाएंगे आंखों के सामने। तो वो इत्तला देने से पहले पहले वो हिस्सा क्या हो जाएगा, वो भी धंस जाएगा। हदीस में आता है कि ये भी धंस जाएगा और पूरी फौज तहस नहस हो जाएगी सिर्फ एक आदमी के। एक आदमी बचेगा और वही बचा हुआ आदमी पूरी न्यूज देगा कि क्या हुआ है और कैसे। अच्छा, धंसने के बाद क्या हुआ, जमीन बराबर हो जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि धंसे कहां हैं, कहां तबाह हुए हैं, कहां मरे हैं, ये लोगों को पता। अगर वो एक आदमी नहीं बचा होता तो ये सारी हदीस हम तक पहुंचती ही नहीं। तो परवरदिगार आलम उसमें से एक को बचाएगा और वो आकर के सारी इत्तला देगा मक्के वालों को कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, हजरत हफ्सा से भी इस किस्म की रवायत है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जब वो वहां बैदा के मुकाम पे धंसेंगे
تو فوج کے ساتھ محلے کے وہاں کے جو قریب کی آبادی وہ بھی آپ نے فرمایا سب دھس جائے گی. پھر پوچھا بعض حدیث میں کہ وہ کچھ لوگ تو اس میں زبردستی لائے گئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی دھسیں گے. پھر آپ نے فرمایا لیکن قیامت میں ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا. مطلب کیا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کو اور مکے پر ٹارگٹ بنا کر کے آئے تھے ان کی ایک کیٹیگری ہوگی، جن کو زبردستی وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا ہے فوج میں ان کی ایک الگ کیٹیگری ہوگی، جو مسلمان وہاں بیچارے تھے اور وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے ان کی مطلب یہ بطور سزا کے وہاں نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن جب دھنسنے والا معاملہ ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ زلزلہ ہے، بچے مر گئے، عورتیں مر گئی، اگر چلو ٹھیک ہے اس علاقے میں بڑی شرارت ہو رہی تھی، زنا عام تھا، لیکن بعض بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جب ایک جگہ آتا ہے تو پورا پورا لپیٹتا ہے، لیکن قیامت میں لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے. بہرحال یہ جب دھس جائیں گے، دھسنے کے بعد اس کی اطلاع اس کو ملے گی. چیف آف آرمی جو ان کا سفیانی ہے وہ شام میں ہوگا، وہ بذات خود کہے گا کہ اب میں یہی آدمی اطلاع دے گا. اطلاع دینے کے بعد اب وہ وہاں سے دوسری فوج لے کر کے آئے گا، یعنی صاحب میں مقابلہ کروں گا. اب یہ دھسنے کی اطلاع اتنی تیز پھیلے گی کہ ایک بڑا گروہ مکے میں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گا. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء، صلحاء اور شام کے ابدال، یہی وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جس میں ابدال شام کا ذکر کیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابدال وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں ابدال کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے جو ابو داؤد نے نقل کی ہے کہ شام کے ابدال کو یہ اطلاع ملے گی. اچھا، یہ جتنا لوگ شکست کھائے ہوئے تھے، بتایا تھا آپ کو کہ جب یہ شام پر حملہ کریں گے تو ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو جو مسلمان شکست کھائے ہوئے تھے یہ سب مکے کی طرف پلٹیں گے کہ چلو وہاں پر ہمارا امام. کیونکہ یہ ساری جیسے نیوزیں ہم آپ کو تقریر آج کر رہے ہیں، ایسے یہ تقریریں ہمیشہ ہوتی رہیں گی. امام مہدی کے بارے میں لوگ ہمیشہ تشویش میں رہیں گے اور حالات جتنے خراب ہوتے جائیں گے اتنا لوگ امام مہدی کے منتظر زیادہ ہوتے جائیں گے. تو جیسے ہی یہ اطلاع ملے گی، اچھا یہ حدیث سے پہلے سے ذکر ہے کہ بیدا کے مقام پر ان کو دھسایا جائے گا. اب جب یہ نیوز پھیلے گی کہ بیدا کے مقام پر وہ فوج دھسی ہے تو یقین کامل ہو جائے گا کہ اس بندے کے ہاتھ پہ جو بیعت کی جا رہی ہے امام مہدی ہیں. بات سمجھے میرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو امام مہدی کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ آ کر کے مکے میں کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے اور ایک بڑی جمعیت جو ہے وہ امام مہدی کے مکے میں تیار ہو جائے گی. بہرحال یہ سفیانی قبیلہ آئے گا، یہ بھی تباہ ہوگا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جنگ ہوگی اور جنگ میں پورے کے پورے جو ہے وہ تباہ ہوں گے. پھر یہاں سے امام مہدی جو ہے وہ مدینے کی جانب کیا کریں گے؟ کوچ کریں گے اور مدینے میں یہ گویا اپنی اب کیپٹل سنبھالیں گے. مدینے میں جب ان کا پورا چرچا ہو جائے گا، چاروں طرف سے اب مسلمان جو بچے کھچے ہیں وہ سارے کے سارے آ کر کے بیعت کرنے لگیں گے. اس میں اس وقت کسی ملک کی قید نہیں ہے، پوری دنیا سے لوگ پہنچیں گے اور امام مہدی کو اپنا کیا کریں گے؟ لیڈر مانیں گے. اور وہی وہ لیڈرشپ ہے جو کہا گیا ہے کہ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے. جتنے اچھے لوگ ہوں گے دنیا میں مسلمان، وہ سب مدینے پہنچ کر کے کوشش کر کے، یا اور بھی ہو سکتا ہے سلسلہ ہو کہ وہاں سے کوئی دوسرے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے جو ہے وہ لوگ مسلمان اپنے آپ کا اظہار کریں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ ساری کی ساری بیعت ہو جائے گی، اب اس کے بعد امام مہدی جو ہے وہ تقریباً 9 سال تک حکومت کریں گے. اس کے بعد یہ 9واں سال ہوگا، یا بعض لوگ کہتے ہیں 7 سال ہوگا، یا بعض لوگ کہتے ہیں 5 سال ہوگا، الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے. میں تینوں کو ملا کر کے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امام مہدی کے مہدی ظاہر ہونے کی بات کی عمر 9 سال ہے، ٹوٹل 9 سال وہ رہیں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ چارج سنبھالیں گے تو تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. تو جب یہ مدینے میں سنبھال لیں گے چارج، تب سیریا والوں کی جانب سے ڈیمانڈ ہوگی، اور سیریا والے چونکہ سیریا پر قبضہ ہوگا عیسائیت کا، اور اسی درمیان میں جو ہے وہ دجال رونما ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ زندگی میں ہم الگ سے دجال کے بارے میں پوری بات کریں گے کہ ہمارے پاس صحیح حدیث دجال کے بارے میں کیا ہے، اور
جو لوگ انگریزی اخبار وغیرہ دیکھتے ہیں، ایک جزیرہ ہے آئی لینڈ جس کو برمودا کہتے ہیں، برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ہے کہ ابھی ایک کتاب لکھی گئی ہے پاکستان سے، برمودا تکون اردو میں، حالانکہ وہ عربی میں بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ دجال کے بارے میں ہے کہ دجال اسی علاقے میں قید ہے۔ کس علاقے میں؟ برمودا۔ وہ برمودا کے بارے میں ہم آپ کو پورا انٹروڈکشن کرائیں گے، برمودا کیا ہے۔ سب سنا تھا اس کا پہلے؟ برمودا ٹرائنگل بہت مشہور ہے اور بڑی بڑی اس کی جو ہے کہانیاں ہیں، 40-50 جہاز